الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة البقرة قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ملکی حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے وہ جوان، ہمارے وہ مجاہدین، ہماری وہ فوج جو ہر طرح سے دشمن کے سامنے نبض آزما ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ کیونکہ مومن آدمی کا دو چیزوں کا اعتماد جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مومن آدمی صرف ایک چیز پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ اصل اعتماد، اصل یقین اس کا اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے، اور اسی رب کے حکم سے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کے تحت مومن آدمی سامان دنیا اور اسباب دنیا اور ضروریات دنیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دشمن کے خلاف اپنی قوت اسلحہ کو جمع کرتا ہے۔ لیکن اس کی بہت بہترین عکاسی شاعر نے اپنی زبان میں یوں کی تھی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کا بھروسہ صرف اور صرف تلوار پر اور اپنے اسلحہ کے اوپر ہوتا ہے، مگر مومن جب میدان جنگ میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ تلوار نہ بھی اس کے پاس ہو وہ کبھی بھی منہ پھیر کر واپس نہیں پلٹا کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد اور یقین ہی ہے جو میدانوں کے اندر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔
غزوہ بدر کی مثال اگر ہم لیتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ، جن کی ایک مشہور تعداد 313 بتائی جاتی ہے، آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں. کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ پورا نہیں ہے، کسی کے کیسے ساز و سامان ہے، لیکن ان تمام تر اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے وہ دن جس دن اگلے دن ہی مسلمانوں اور کافروں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ایک ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے رات کی تاریکی کے اندر اس مالک الملک کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے ہیں کہ اللہ، یہ مٹھی بھر تیری توحید کا نام لینے والے، ان کی تو نے مدد فرمانی ہے، ان کو دنیا سے ختم نہیں ہونے دینا، وگرنہ تیرا نام لینے والا ختم ہو جائے گا. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اپنے نبی کی اس دعا کو یاد کر کے تم بھی رات کے اندھیرے میں پاکستان کی عوام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا، یا اللہ، اس وقت بھی وہی صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے اوپر کفار کو اگر آنکھیں دکھانے والا اور پوری دنیا کے اوپر اگر قوت اور طاقت کے اعتبار سے کوئی ملک بچا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، یہ مٹھی بھر، یہ چند صرف وطن عزیز پاکستان کے جوان بچے ہیں. اے اللہ، اگر تو اپنی توحید کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور تو رکھے گا انشاءاللہ، تو پاکستان کے جوانوں کی مدد فرمانا. اسلحے سے پہلے مسلمان کا ہتھیار دعا ہوتا ہے. تو اب پاکستانی عوام کیا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے پاکستانی عوام، میرے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، ہم کثرت سے اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، ہم کثرت سے اللہ رب العزت کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، اور اپنی وہ تمام معاملات، وہ تمام گناہ جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ان سے تائب ہو جائیں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور مومن آدمی کا ایک وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کی پکار کیا تھی اور منافقین کی پکار کیا تھی. منافقین کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اسی جنگ سے نصرت ملی تھی، اللہ رب العزت کی خاص فتح ملی تھی. جالوت کے لشکر کے مقابلے میں، جالوت کے لشکر کے مقابلے میں تو جو کمزور منافق ذہن رکھنے والے، کمزور دل، جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا، اسی لشکر میں موجود تھے، مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں قالوا لا طاقت لنا اليوم، ہم میں طاقت نہیں ہے لڑنے کی. کس سے؟ بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی آج ہمارے اندر طاقت نہیں. جالوت کی لشکر کی کثرت کو دیکھ کر، اس کی طاقت، اسلحہ کی کثرت کو دیکھ کر یہ منافقین کا جملہ تھا کہ ہم جالوت سے نہیں لڑ سکتے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، یعنی جو آخرت پر یقین رکھتے تھے، جو شہادت کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. کوئی بات نہیں ہے اگر جالوت زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں، اللہ کی مدد سے کتنے ہی تھوڑے لشکر والے کتنے ہی بڑے لشکروں پر نصرت پا جایا کرتے ہیں، فتح پا جایا کرتے ہیں. کتنے ہی قلیل لشکر کثیر لشکروں کے اوپر اللہ رب العزت انہیں فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے. سو وہ کمزور اور کم ہونے کے باوجود اللہ پر توکل کر کے لڑ پڑے اور اللہ رب العزت نے کافروں کے مقابلے میں ان کو فتح سے ہمکنار کر دیا ہے. اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی 20 مثالیں تاریخ کے اندر بھری پڑی ہیں کہ مسلمانوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود اپنے ایمان کی قوت کے اوپر اور اپنے جذبات کی قوت کے اوپر
جنگوں کو فتح کیا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ جان قربان کرنا، یہ جہاد کرنا، یہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر سرحدوں کے اوپر پہرے دینا، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان جہاد کے اندر دشمن کے مقابلے میں ایک گھڑی اگر کوئی مومن گزار دیتا ہے 60 سال قیام کے برابر اس کو اجر ملتا ہے جو ایک گھڑی جہاد کے اندر گزار دیتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ 60 سال ایک بندہ قیام میں کھڑا رہے، اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا رہے، اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو جہاد کے اندر کھڑے ہونے کے ایک گھڑی میں ایک مومن اور ایک مسلمان کو مل جاتا ہے. اور یہ شوق جہاد ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات. یہ وہ جہاد ہے، آج سے پہلے تو ہم اسی بات میں لڑتے رہے کہ یہ پتہ نہیں جہاد ہے، یہ پتہ نہیں دہشت گردی ہے، یہ تنظیم کے ساتھ لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. ایسی لڑائیاں ہی تھی نا ہمارے درمیان. مگر اب جو موقع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب جو موقع ہے اس کے جہاد ہونے میں، اس میں نکلنے میں، اس میں کوشش کرنے میں، دشمن کے سامنے لڑنے میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. سو یاد رکھ لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا، وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا، لیکن چلو یہ تو ممکن ہے کہ اسے جہاد کا موقع نہ ملا ہو جیسا کہ آج کل کے اسباب ہو جاتے ہیں، تو اگر اس کے دل کے اندر جہاد کرنے کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا تو اس کو اس حالت میں موت آ جائے تو وہ نفاق کی موت مرے گا، وہ منافقت کی موت مرے گا. جس کے دل کے اندر کبھی یہ شوق نہ پیدا ہوا ہو کہ اسے جہاد کا موقع ملے اور وہ جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، یہ عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت جہاد کا موقع دے دے مسلمان کو تو پھر وہ اقبال نے کہا تھا کہ کرگس کا ہے فضا ہے پرواز دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ہے، الفاظ تو ایک ہی ہیں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. اس نے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ملا کی اذاں جو ہے وہ صحیح نہیں، اس نے بتایا کہ جب جہاد کا موقع مل جاتا ہے پھر جو للکار مجاہد کی اذان میں ہوتی ہے وہ ملا کی اذان میں نہیں ہو سکتی. میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. یہ وہ وقت ہے جب اقبال کے اس شعر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کہا تقدیروں کی امتوں کی تقدیر جو ہے وہ شمشیر و سنا سے بنتی ہیں، تیر اندازی اور تلواروں سے بنا کرتی ہیں. میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. اور اس موقع کے اوپر ایک بڑی ہی اہم بات ذہن نشین رکھ لیں، لیڈر تو لڑتے ہی ہیں، لیڈر تو آگے ہوتے ہی ہیں، فوجیں تو لڑتی ہی ہیں، مگر فوجوں کے ساتھ ساتھ عوام کی سپورٹ اور عوام کا حوصلہ ان کو دلیر کرتا ہے اور ان کے مرال کو بلند کرتا ہے. یہ کتنا ضروری ہے اس کو ہم نبوی دور کی چند مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر تمام کفار ہر طرف سے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے دوڑ پڑے ہیں تمام طرف سے، اور مسلمان خندق کھود رہے ہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر غزوہ خندق کے اندر شریک ہیں، لیڈر ہیں، اللہ کی نصرت کا بھی یقین ہے، فتح کا بھی یقین ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے کیا ہے. یہاں پر بھی تھوڑا سا اس واقعے سے پہلے ایک فرق سمجھ لیجئے. غزوہ احزاب کے تناظر میں ذرا دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے. درمیان میں سینٹر میں مدینہ ہے، مدینے کے ایک طرف خندق کھود لی گئی ہے، خندق کے پار کفار کا ایک بہت بڑا لشکر جو تمام کافروں نے متحد ہو کر ایک اقوام متحدہ بنا کر وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یہاں پر اپنی لشکر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور درمیان میں مدینہ ہے، اور مدینے کے بیک پر بنو قریظہ ہے، وہاں پر کچھ باغات ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، اور اس کی بیک پر بنو قریظہ ہے. اب مدینے کے اندر داخل ہونے کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو خندق کے پار جو فوج ہے وہ خندق والی سائڈ سے داخل ہو، لیکن ادھر چونکہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑا
گڑھا خندق بنا رکھی ہے، لہذا وہاں سے وہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ اب اور خطرہ کیا ہے کہ پیچھے سے بنو قریظہ والے جو ہیں وہ بغاوت نہ کر دیں۔ بغاوت کیسی کہ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ تھا، بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ آپس میں تو وہ جنگ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی دشمن مدینے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو بنو قریظہ والے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، یعنی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن وہ یہودی ہیں، کافر ہیں، خدشہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت بغاوت کر سکتے ہیں۔ اتنے کٹن حالات ہیں، پیچھے سے بھی بغاوت کا خطرہ اور آگے بھی مسلمان مصروف عمل ہیں، حتیٰ کہ یہ حالت ہو گئی کہ جو عورتیں، خواتین اور بچے ان کو قلعوں کے اندر اور محفوظ مقامات کے اوپر محصور کر دیا گیا۔ تو اب فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں اس فرق کو واضح کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ منافق کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نکلا، نعوذ باللہ۔ کیسے جھوٹا نکلا؟ کہ ہم تو قضائے حاجت کرنے کے لیے اپنے گھر سے بھی نہیں نکل سکتے، چہ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم کیسر و کسریٰ کو فتح کرو گے۔ حالات تو یہ ہیں کہ ہم قضائے حاجت کے لیے اپنے گھر سے بھی نہیں نکل سکتے، پیچھے بنو قریظہ والے بغاوت کرنے کے لیے تیار بیٹھے اور ادھر لشکر، ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دھوکہ نکلا۔ اور اس کے مقابلے میں جب ایمان والوں نے لشکروں کو آتے دیکھا، لشکروں کو چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا، تو ایمان والے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہو گیا۔ اس موقع کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، سارے ان کے ساتھ ہی تھے، حالانکہ صحابہ اکرام سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کیا رائے ہے تمہاری؟ تو جب انصار قبیلے کے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ صرف مدینے تک نہیں کیا، آپ قیصر و کسریٰ سے ٹکرا جائیں، روم سے ٹکرا جائیں، دریاؤں میں ہمیں الٹنے کے لیے کہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہوئے پوری دنیا سے ٹکرا جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ میرے عوام، وہ عوام ہی تھی نا، کہ میری عوام، میرے صحابہ اس قدر جذبے کے ساتھ میرے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے عوام کا کہ یہ فیس بک کی جو دانشور ہمیں ملے ہوئے ہیں اور یہ ٹویٹ کرنے والے اور واٹس ایپ کے اوپر، خدا را کوئی ایسی پوسٹ نہ کریں جو مایوسی کو پھیلانے والی ہو، کوئی ایسی خبر عام نہ کریں جو مرال کو ڈاؤن کرنے والی ہو۔ یہ وقت اپنی سیاست کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنی تنظیموں کو چمکانے کا نہیں ہے، یہ وقت صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ ہم مکمل طور پر اس بات کا یکجہتی کے ساتھ اعلان کریں کہ ہم اپنے فوجی جوانوں کے پیچھے کھڑے ہیں، ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سے بھی آگے چلے جائیے، دشمن کا تو یہ ہتھیار ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مدینے کے اندر، اور دونوں ہی ہمیشہ آپس کے اندر جنگ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے ہی نظر آئے۔ ایک یہودی سردار ان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک طرف اوسی سردار بیٹھے ہیں، ایک طرف خزرج کے سردار بیٹھے ہیں، اور دونوں آپس میں گپے لگا رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر اتنا حسد پیدا ہوا اور اتنا اس کو محسوس ہوئی یہ بات، اس نے کہا کہ اگر یہ اس طرح ہنستے ہوئے کہہ لگاتے رہے تو ہمارا تو یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے اسی وقت ایک نوجوان کو بلایا، اس کو ٹریننگ دی اور اس کو بتایا کہ تم ان کی مجلس میں شامل ہو جاؤ، جا کے بیٹھ جاؤ ان کے درمیان ہی بن کر، اور تم نے کیا کرنا ہے، تم نے باتوں میں ان کو یاد کروانا ہے، اور تمہیں یاد ہے فلاں وقت اوسیوں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا تھا،
وہ ان کو یاد آ جائے گا. پھر تم نے خزرجیوں کو یاد کرانا ہے, تمہیں یاد ہے فلاں وقت خزرج قبیلے نے تمہارے آباء و اجداد کو ایسے مارا. پھر اس نے اس کو اشعار بتائے کہ جب یہ دونوں طرف سے تم نے ہلکی سی آگ لگانی ہے, پھر یہ اشعار ہیں جو یہ پڑھا کرتے تھے ان کے بڑے, یہ ادھر سے بھی پڑھ دینے, تم نے دو چار ادھر سے بھی پڑھ دینے. سو اس نے یہی کام کیا, ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا, اور سر خزرج کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا. پہلے باتوں باتوں میں اس نے بات چھیڑی اور کہہ دیا کہ تمہیں یاد نہیں فلاں وقت اوسیوں نے خزرجیوں کے اتنے بندے مارے تھے. خزرجیوں کو کہہ دیا تمہیں نہیں یاد فلاں وقت انہوں نے ایسے کیا تھا, ساتھ ہی اشعار پڑھ دیے. بات گرم ہو گئی, حتیٰ کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اگر آج بھی ہمیں اپنے بازو آزمانے کے لیے موقع دیا جائے تو ہم آزمانے کے لیے تیار ہیں. خزرجیوں میں سے بھی ایک کھڑا ہو گیا, تلواریں بے نیام ہو گئی, حتیٰ کہ میدان جنگ مقرر کر لیا گیا. ٹھیک ہے فلاں جگہ کے اوپر آ جاؤ, آج طاقت کا مقابلہ ہو جائے گا. اسی وقت یہ خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. اسی وقت یہ خبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے, مسلمان دونوں طرف. اور دیکھیں دور کون سا, نبوی دور, اور ہے کون, صحابہ اکرام. یہ صحابہ تھے نا سارے بیٹھے ہوئے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دشمن نے منافقت کے ذریعے سے اور دونوں کی پرانی باتیں ان کو یاد کروا کے آپس میں لڑوا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بر وقت پتہ چلا, آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا اب بھی تمہارے اندر جاہلیت کی وہ باتیں ہیں جبکہ اللہ نے تمہیں اسلام سے نوازا اور تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, تمہارے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے ہیں, کیا اب بھی تمہارے اندر جاہلیت کی پکار ہے؟ سو رونے لگ گئے پھر اوسی اور خزرجی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور اللہ رب العزت سے توبہ کی. اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس آپسی فساد سے محفوظ کر لیا ہے. اس لیے اس واقعے سے جو سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ ہمارے آپسی فساد اور ایک دوسرے پر پھبتیاں کسنا اور ایک دوسرے کو لگا کے باتیں کرنا اور اس کو بتانا کہ تو مودی کا یار ہے اور وہ کہے کہ نہیں تو مودی کا یار ہے, اور یہ ثابت کرنا کہ وہ نہیں اور میں نہیں اور وہ مودی کا یار ہے. نہیں, یہ وقت وہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مودی کا یار ثابت کریں. ہم سب اس وقت یہ ثابت کریں کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا بچہ آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے انشاءاللہ. اور مومن آدمی کا تو کام یہ ہے, یہ تو موقع ہے اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے, یہ تو وہ نصرت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اس پاکستان کے حصے کے اندر آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ایمانوں کو تازہ کر دیا ہے. بتائیں ایمان تازہ ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ ایمان سے بتائیں. یقین مانیں یہ جو جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ کی خواہش نہ کرو, لیکن اگر دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو یاد رکھ لو جنت تلواروں کے سایوں کے اندر ملا کرتی ہے. جنت تلواروں کے سائے میں ملتی ہے. ہم جنگ کی خواہش نہیں رکھتے, اسی لیے پاکستان کے جو بڑے اکابرین ہیں, ہمارے حکمران جو ہیں, وہ اسی لیے شاید بار بار امن کی بات کرتے ہیں کہ اسلام جنگ کی خواہش نہیں رکھتا. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ اس جنگی صورتحال کے پیش نظر ہمارے ایمان تازہ ہو گئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی لڑ سکتے ہیں, ہم بھی جہاد کر سکتے ہیں. مگر آج سے پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے جہاد کیا تو دہشت گردی ہوگی, جہاد کیا تو دہشت گردی کا لیبل لگ جائے گا. تو اس جنگی صورتحال نے الحمدللہ ہمارے ایمان کا جو لیول تھا اس کو اپ کر دیا ہے, اس کو بلند کر دیا ہے. سو ان حالات کے اندر ان تمام اس دور کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے حکمت عملی کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اپنے اکابرین کا اور اپنے فوجی جوانوں کا اور اپنے سپہ سالار کا جو ہے وہ ساتھ دینے والی حکمت عملی اختیار کر. یاد رکھ لیجئے یہ بات, وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں, انہیں ہم سے زیادہ حالات کا پتہ ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کے اوپر تنقید کریں تو اس سے morale ڈاؤن ہوتا ہے. یہ تنقید جو ہے نا, تنقید یہ یاد رکھیں یہ ایک دفعہ انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے. اس کا دل کرتا ہے اگر کوئی بندہ کوئی نیک کام کر رہا ہو, کوئی اچھا کام کر رہا ہو نا, وہ اپنی جگہ 100% صحیح بھی ہو, تب بھی اگر کوئی اس پر جملہ کس دے, کوئی اس پر آواز لگا دے نا,
تو ایک دفعہ وہ پتہ کیا سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے دفعہ کر میں اس کے لیے کر رہا ہوں، یہ مجھے یہ واضح کا اثر ہے، میری طرف سے مرے جائے بہار میں جائے، یہ سوچتا ہے انسان۔ تنقید انسان کے مورال کو ایک دفعہ ڈاؤن کر دیتی ہے، اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، یہ وقت تنقیدوں کا نہیں ہے، یہ وقت صرف اور صرف اللہ رب العزت پر توکل کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم شوق شہادت کا وہ نقطہ نکال لیں کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شہادت کا شوق رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شوق ہے، میری یہ چاہت ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ اور مسلمانوں کی تو خواتین کا بھی واقعہ یاد رکھ لیجئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ احزاب کا ہی واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک قلعہ کے اندر بیوی بچوں کو اور خواتین کو وہاں پہ محصور کیا ہوا تھا، تو ایک یہودی جو ہے وہ اس قلعے کے چکر لگانے لگ گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر اندر بھی کوئی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے تاکہ وہ مخبری کر سکے، تاکہ وہ خبر دے سکے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر تھے، یہ بہت اچھے شاعر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ذرا بزدل تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتی ہیں حسان یہ باہر مجھے یہودی چکر لگاتا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی تخریب کاری کرے گا، ذرا جا کے اس کو پکڑو۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں، وہ کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ میری تو فیلڈ ہے شاعری کے ذریعے سے دشمن کو زیر کرنا، تو میری یہ فیلڈ نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خنجر لے کر باہر نکلی اور ایک عورت ہونے کے باوجود اس دشمن کا جو تخریب کاری کرنے کے لیے آیا تھا اس کا خاتمہ کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر تو جو اللہ رب العزت نے ایک بہادری کا جذبہ رکھا ہے، جو ایک شہادت کا شوق رکھا ہے، یہی تو ہماری فتح کے لیے، یہی تو ہماری میدانوں کی جنگوں میں اور میدانوں میں ہمیں فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان کبھی بھی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگتا، میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں بھاگتا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اگر جنگ کے اندر حوصلہ شکنی کی فضا بھی پیدا ہوئی ہے، جنگ کے اندر کمزوری کی فضا بھی پیدا ہوئی ہے، تو مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے لیڈروں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کبھی بھی اللہ رب العزت پر توکل اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ آئیے ایک اور بات کی ہم اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو دشمن کو زیر کرنے کے لیے یا دشمن کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں اور اپنے جذبات کو بلند کرنے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے فوجی جوان نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں نعرہ صرف ایک ہی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، صرف اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے اور کسی کا نام بلند نہیں کیا جاتا۔ جنگوں میں فتح صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مومن کا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور اسی طرح اور ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے جذبات جو ہیں وہ بھڑکیں اور مومنوں کے جذبات بلند ہوں اور کافر جو ہیں وہ اس سے سہم جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفخرانہ باتیں اس کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسی باتیں جن میں فخریہ جملے اس انداز کے ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر اعتماد شو کرے، اپنے اسلحے کے اوپر اعتماد شو کرے، ایسے جملے جو ہم فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان جملوں کے اندر عاجزی اور انکساری کا پہلو شامل کر کے ان کو پیش کرنا چاہیے، اور وہ عاجزی اور انکساری دشمن کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے پیش کر کے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ جملہ لکھتے ہیں تو اس سے پہلے یہ اس بات کا یا اس کے آخر میں بریکٹ میں اس بات کا اظہار ضرور کریں کہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ،
اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے، تو ہم نے یہ دشمن کو ایسے کر دیا، ہم نے ان کے 2 طیارے گرا دیے، ان کے پائلٹ گرا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، دیکھیے یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات سے مومن کو دور کرتے ہیں اور نیکیاں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ایسی تضحیک آمیز ویڈیوز نہ شیئر کریں جن میں اب وہ لفظ نہیں آپ بولنا چاہتا لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ بول دیتا ہوں، جن میں یہ مراسی پن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، جنگی حکمت عملی کے تحت ایسی ویڈیوز دشمن کے مقابلے میں بنا کر ہم پیش کر رہے ہیں جن میں عجیب سی جغت بازیاں اور جن میں انتہائی نازیبا الفاظ کا استعمال، یہ سب یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، نہ ہمارا دین نہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ یہ وقت ہے قرب الہی حاصل کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جانے کا یہ وقت ہے۔ یہ وقت اس طرح کی جغت بازیوں کا اور اس طرح کی تضحیک آمیز ویڈیوز جاری کرنے کا اور اس قسم کی جو ہے وہ کا یہ وقت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچائیے، اپنے آپ کو ان خرافات سے جو میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک اور دیگر کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ ان دنوں کے اندر بالخصوص اپنے جو عبادات ہیں اور اپنے جو فرائض ہیں ان کی پابندی اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ بات تو میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا اور آج یاد دہانی کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھانے کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا کہ شہید اگر اللہ کے راستے میں مومن شہید ہو جاتا ہے تو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سائل جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت وحی لے کر پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بلا کر کہا تھا کہ شہید کو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے لیکن اس کا قرضہ معاف نہیں کرتا ہے۔ شہید یہ شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ شہادت ہوتے ہی اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن قرض کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ تو اس پہلو کے اوپر بھی غور کریں کہ ہم نے جو لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات بگاڑے ہوئے ہیں ان معاملات کو بھی اس جنگی صورتحال کے اندر بہتر کریں، ان معاملات کو بھی ہم سدھار لیں اور اپنے اندر بہتری لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طرح وطن عزیز پاکستان کی مدد فرمائے جس طرح کے سابقہ ایام میں ہم نے دیکھا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، اگر حکام بالا کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے جو بظاہر ہمیں کمزوری معلوم ہوتا ہے، وقت کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ جس وقت یہ میں ایک صرف مثال سے بات سمجھانے لگا ہوں وگرنہ یہ کوئی ریزمبلنس نہیں ہے ان کی، مگر میں صرف یہ سمجھانے لگا ہوں کہ بعض اوقات حکام بالا کی طرف سے اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو ہماری عقل کے مطابق کمزوری ہو تو حالات کے پیش نظر ہمیں خاموش رہنا چاہیے، حکام بالا کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب صلح حدیبیہ ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ہے جو کہ بظاہر ایک کمزوری والا معاملہ تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے کیونکہ وہ دلیرانہ مزاج کے آدمی تھے، تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اظہار بھی کر دیا کہ ہم نے یہ کمزوری سے جو ہے یہ صلح کیوں کی ہے، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صلح حدیبیہ ہی مسلمانوں کے لیے فتح کا باعث بنی۔ خیر وہ تو نبوت کے زبان اطہر سے وہ معاہدہ ہوا، لیکن اس سارے معاملے سے صلح حدیبیہ سے جو ایک نقطے کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھائی کہ یہ وہ وقت ہے
کہ اپنے حکام کا، اپنے سپہ سالار کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، اپنے سپہ سالار کا اور حکام کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک فیصلہ جو ہمارے حکام بالا کی طرف سے کیا گیا پائلٹ کو واپس کرنے کا، بہت سے لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، خود پاکستانی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک بھی ہوگی، مگر یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے جملے کسیں، یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان کے مورال کو ڈاؤن کریں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر تنقید کر کے اور ان کی وہ سابقہ محنت جو ہے اس کو بھول جائیں۔ اس لیے یہ وقت صرف پازیٹیو، صرف مثبت بات کرنے کا ہے۔ اپنے آپ کو مثبت رکھیں، ثابت قدم رکھیں اور صبر آزما رکھیں۔ یہ جنگیں مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہوتی ہیں، یہ جنگیں مسلمانوں کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں، اور مسلمان جنگ سے گھبرایا نہیں کرتا۔ امن کی خواہش اپنی جگہ، لیکن جنگ سے گھبراہٹ محسوس نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دشمن کو اس کی سازشوں سمیت ناکام اور نیست و نابود کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔